وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 61 حصہ اول. آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم نے کلمہ طیبہ کا مطلب سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. بلکہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تمہارے لیے آسمانی فضا سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے تازہ اور خوشنما باغات اگائے. تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغات کے درخت اگا سکتے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو راہ حق سے پرے ہٹ رہے ہیں. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 61. امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے بنایا ہے زمین کو رہنے کے قابل، وجعل خلالہا، اور اس کے درمیان بنائی ہیں انہارا، نہریں یا دریا، وجعل لہا رواسیا، اور اس کے بنائے ہیں اس کے لیے پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس دو درمیاؤں میں پردہ رکھا ہے، آڑ رکھی ہے، حاجز. الہ مع اللہ، کیا کوئی دوسرا معبود اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ بے سمجھ ہیں، ناسمجھ ہیں، جانتے نہیں. سامعین اکرام، توحید انسانیت کے لیے، توحید کا اقرار جو ہے وہ انسان اقرار اور اس پہ عمل انسان کی نجات کا ذریعہ ہے توحید. اور توحید کیا ہے کہ آپ صرف اللہ کی مانیں، اللہ کو بھی مانیں اور اللہ کی مانیں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی مرضی سے زندگی بسر کریں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ ہی سے محبت کریں، اللہ ہی کو مقصد حیات بنا لیں. یہ توحید ہے سامعین کرام. جب تک یہ دل سے ہم اس کا یقین نہیں کرتے نا سامعین کرام، یہ توحید کا جو کہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، تو ہماری فلاح یقینی نہیں ہوگی. اور پھر تو یہ ہے نا کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے بل ہم قوم یعدلون،
یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے ہٹ گئے. تو اگر ایسا یہ توحید کا مضمون ہے سامعین اکرام. اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انسان کی فطرت میں توحید رکھ دی گئی ہے. اور توحید فطرت میں دیکھیں ہماری کیا ہے. فطرت میں ہماری لالچ ہے اور فطرت میں ہماری مفاد پرستی ہے. اور لالچ ہے نا, لالچ کا میں تذکرہ کرتا ہوں. انسان لالچی ہے اور مفاد پرست ہے, انسان حریص ہے. اب یہ ہماری فطرت میں ہے اور یہ بہت اچھی صفات ہیں. یعنی لالچ بھی اچھی ہے, حرص بھی اچھا ہے اور مفاد پرستی بھی اچھی ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا اگر ہم اگر ان صفات کو ہم بنا سوچے سمجھے استعمال کریں گے اور کسی سے پوچھ کے ان کی جو حقیقت ہے اس کو جانے بغیر اس کو ہم استعمال کریں گے تو ہم پھر ناکام رہیں گے ان صفات سے فائدہ اٹھانے میں. انسان, میں نے آپ کو کہا نا, یہ مضمون بڑا تھوڑا سا باریک بھی ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے. میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ انسان لالچی ہے, حریص ہے, مفاد پرست ہے. تو اب یہ ہے نا کہ یہ صفات جو اس میں موجود ہیں یہ ساری برحق ہیں, اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں. تو اب ان صفات کا استعمال بجا ہونا چاہیے, بیجا نہیں ہونا چاہیے. یعنی کسی غیر حقیقی چیز سے آپ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, مثال کے طور پر کوئی چیز, ایک ایسی ہستی جو کسی چیز کی مالک ہی نہیں ہے. آپ کو مثال کے طور پہ 1 لاکھ کی ضرورت ہے, 1 لاکھ روپے چلیں لگا لیں, مثال ہے سمجھنے کے لیے. 2 اشخاص ہیں آپ کے سامنے. ایک بظاہر ایک شخص مالدار ہے, اس کے پاس اس کے خزانے بڑے ہوئے ہیں اور فیاض ہے. دوسرا شخص جو ہے, دونوں کی یہ مثال ہے سامعین کرام, ضروری نہیں ہے سمجھنے کے لیے ہوتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ حقیقت بھی ایسی ہو. 2 ایک سے آدمی ہیں, ایک سے کپڑے پہنے ہوئے, شکلیں تھوڑی مختلف ہیں لیکن ان کی مالی حیثیت کا اندازہ آپ نہیں لگا رہے. آپ کو ضرورت ہے 1 لاکھ روپے کی. کتنی؟ 1 لاکھ. تو اب وہ شدید ضرورت ہے آپ کو, آپ کی ضرورت ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ کی ضرورت ہے. تو اب یہ ہے نا کہ 2 ہستیاں ہیں آپ کے سامنے, 2 انسان ہیں. ایک مالدار ہے, ایک کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور وہ فیاض بھی ہے. دوسری طرف جو دوسرا انسان ہے اس کے پاس ککھ بھی نہیں ہے, وہ تو خود محتاج ہے. وہ تو اس کو تو یہ جو ساتھ والا آدمی ہے نا یہ پیسے دیتا رہتا ہے, اس کی ضروریات یہ دوسرا شخص پوری کرتا ہے. اب آپ کے سامنے ایک ہی لباس میں ہیں وہ دونوں اشخاص جو ہیں. تو اب یہ ہے نا کہ آپ کو بتا بھی دیا جاتا ہے, کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی یہ سامنے 2 لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور تمہیں 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, تم جاؤ, ان میں سے ایک شخص مالدار ہے اور ایک شخص جو ہے وہ قلاش ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, اور یہ دوسرا شخص اس کی مدد کرتا رہتا ہے. اب آپ حیران رہ جائیں گے, بھئی کپڑے ایک سے ہیں اور وہ بھی ایک سی ہے اور میں کس سے مانگوں؟ اب یہ ہے نا کہ جس سے آپ نے مانگا تو دوسرا وہ پھر خفا ہو جائے گا. اگر آپ نے فقیر سے سوال کر دیا, وہ مالدار شخص جو ہے آپ سے خفا ہو جائے گا کہ تم تو غلط جگہ چلے گئے. تو پھر یہ دیکھیں ایک مثال ہوتی ہے سمجھنے کے لیے. دوبارہ میں کہہ رہا ہوں یہ مثال آپ لگا لیں ایسی ہے. تو اب یہ ہے نا کہ آپ کو بتا بھی دیا جاتا ہے کہ 2 انسان جو ہیں اس میں سے ایک قلاش ہے, ایک مالدار ہے اور فیاض ہے, وہ دے دے گا تمہیں.
بلکہ تمہارے سوال سے زیادہ ہی دے دے گا تمہیں. اب 1 لاکھ تو کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں ہے کہ وہ دینے والا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے مجھے بتائیں. جب آپ کو یہ ساری، ایک تو آپ کی ضرورت بھی ہے، پھر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک شخص اس میں سے قلاش ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی، یعنی بجائے اس کے کہ آپ ان کے پاس جائیں، پہلے آپ معلومات حاصل کریں گے اس شخص کے ان دونوں اشخاص میں سے وہ خاص آدمی کو آپ پہچاننے کی کوشش کہ بھئی میں کہیں غلط آدمی کے پاس نہ چلا جاؤں. تو پھر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے، ادھر ادھر دکاندار ہیں اور وہ کچھ دکانیں ہیں، وہاں کے مقامی لوگ ہیں، آپ مسافر ہیں، تو آپ کو پھر جاننا ہوگا. تو یہ مثال ہے سب، یعنی بغیر علم حاصل کیے آپ کو ظاہر میں تو ایک سے نظر آ رہے ہیں، بلکہ وہ جو قلاش ہے اس نے کچھ زیادہ اچھے کپڑے پہنے میں دکھائی دے رہے ہیں اسے. تو آپ کو تو وہ شخص لگ رہا ہے جس نے ظاہری کپڑے اچھے پہنے ہوئے، اور جس نے یعنی عام سے کپڑے پہنے ہوئے. آپ کی نظر میں تو قلاش شخص آپ کو مالدار لگ رہا ہے اور دینے والا لگ رہا ہے. تو یہ تقریباً مثال ہے سامنے کا. یعنی اس مثال سے میں نے کیا اخذ کیا کہ آپ لالچی ہیں، آپ حریص ہیں، آپ مفاد پرست ہیں. اب ہمارے سامنے تو ایک اللہ ہے، ایک ما سوی اللہ ہے. ہم تو محتاج ہیں، یقیناً ہم محتاج ہیں، ہر چیز میں ہم محتاج ہیں فائدہ حاصل کرنے کے، اور ہم لالچی بھی ہیں، ہم مفاد پرست بھی ہیں، اور ہم جو ہے کیا مفاد پرست ہیں، لالچی ہیں، حریص بھی ہیں. اب ہمیں بتایا جاتا ہے، اب ہم تو یہ ہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لا یعلمون کا ہے تذکرہ. اس میں اگر آپ دیکھیں نا، اس آیت کے آخر میں کیا ہے کہ اکثر لوگ جانتے نہیں کہ دینے والا کون ہے، فیاض کون ہے، خزانے کس کے بھرے میں. اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ. یہ دیکھیں، یہ آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ الفاظ ہیں. اب ہمیں علم نہیں ہے اور ہم حق سے نہیں مانگ رہے، باطل سے مانگ رہے. چاہیے تو یہ کہ ہم حق کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیں، اپنی جھولی پھیلا دیں، حق کے سامنے جھولی پھیلا دیں. لہو مقالید السماوات والارض، لہو خزائن السماوات والارض. تمام خزانے جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ کتنا فیاض ہے اور کتنا دینے والا ہے اور کتنا شفیق ہے اور کتنا مہربان ہے، یہ ہم کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ یا اس کے خزانے کتنے ہیں، اس کے خزانوں کا تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. خزانے ہی خزانے اس کے. یہ کیا ہے، ساری کائنات کو سونے چاندی کا بنا دے، مثال کے طور پہ عرض کرو. وہ کر سکتا ہے، علی کل شیء قدیر. تو یہ ہے نا کہ حق سے مانگنا ہے، ہم نے حق کے سامنے سر جھکانا ہے. اب جس سے مانگیں گے اس کے سامنے تو سر جھکانا ہے. آپ ما سوی اللہ سے مانگ رہے ہیں، دولت سے امیدیں ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح. اور کافری کیا ہے، بتوں سے امیدیں لگا رہی ہیں آپ نے. اللہ تو بات یہ ہے کہ نہیں، بتوں سے امیدیں لگانا فضول ہے. اور حق سے دیکھیں، یہ مضمون بہت قیمتی مضمون ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ مشرکوں کے لیے، ہاں ہم جیسے مشرکوں کے لیے ہے. ہم نے تو دیکھیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امید. اکثر دیکھیں، یہ تو ہم درس وغیرہ جو کچھ بھی ہے کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اس کا نقطہ یہ ہے اس درس کا کہ ہم لوگ سچ کو جان جائیں، حق کو پہچان لیں. یہ اس کا نقطہ ہے. ورنہ تو پھر میرا
اگر آپ مطلب روایتی طور پہ اس درس کو لیتے ہیں تو فضول ہے پھر سب کچھ. میرا کہنا بھی فضول ہے، آپ کا سننا بھی فضول ہے. اگر آپ نے صرف قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے تو کوئی کتابیں پڑھ لیا کریں. ہم تو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی حق کیا ہے اور سارے خزانے کس کے ہیں، سر کس کے سامنے جھکانا چاہیے. توحید کا مطلب یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو میں نے مثال آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کی ہے، اس پہ آپ غور کریں کہ ہم نے بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں، غیر اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے. تو اب غیر اللہ میں سامنے کرام ایک تو آپ کی ذاتی نفس بھی ہے، خواہشات. آپ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی جیوں یا جینا چاہتا ہے. اور یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ گناہ کرتا رہے، بے مقصد زندگی گزارتا رہے. اور یہ بامقصد زندگی تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو بہت ضروری امر ہے کہ ہم زندگی کے مقصد کا تعین کر لیں. اگر وہ تعین نہیں کیا تو پھر تو فضول ہے یہ سب کچھ. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری منزل دنیا تو نہیں ہے، آخرت ہے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ناسمجھی کی وجہ سے ہم نے دنیا کو اپنا مقصود، مطلوب، محبوب بنا لیا ہے. دنیا ہی ہماری منزل بن چکی ہے. نہ صرف ہماری بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی دنیا کی طرف سیٹنگ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ دنیا میں اونچے سے اونچی عہدہ حاصل کر لے، بہت سے پیسے کمائے، بہت بڑا کاروبار کرے. چاہتے ہیں ہم یہ کہ نہیں چاہتے؟ ہماری اولاد اچھی، اولاد کی فکر تو سب کو ہوتی ہے نا، الا ماشاء اللہ. خیر وہ تو ایک ذمہ داری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے ہماری اپنی منزل جو ہے، ہم نے اپنے زندگی کی منزل کو دنیا بنا لیا ہے، پھر اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی نہج پہ کر رہے ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے صاحب. تو اب یہ جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں نا سامعین کرام، اس میں اللہ تعالیٰ دلائل سے، اب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. یعنی جو باتیں اللہ تعالیٰ اب یہاں بیان کر رہا ہے کہ اور اس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں. لیکن مجال ہے کہ جو ہمارے کانوں پہ جھومے گی. یہ تو ہم مکے کے مشرکین کے لیے سمجھ رہے ہیں مضمون، ہے تو ہمارے لیے. یہ بہت ایک افسوسناک بات ہے. بہرحال تو اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نعمتیں تو ہمیں معلوم ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم چونکہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کوئی چیز. اب یہ مضمون ہم یعنی میں نہیں سمجھتا، یعنی چلیں میں تو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مسلمانوں کی اکثریت اس مضمون کے مدعا سے واقف ہے. بعض تفسیریں آپ دیکھ لیں، اس میں بھی بس سرسری سی بیان ہے اور بس بات آگے بڑھ جاتی ہے. یہ تو میرے لیے، آپ کے لیے صاحب نکلا، ہماری کامیابی کے لیے. میں یہ صرف یہ ایک نقطہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہے. زمین اور تھوڑی توجہ کریں، میں ذرا ایک سرسری آپ کو ایک اس کا جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کی نعمتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بتا رہا ہوں. امن خلق السماوات والارض، آیت نمبر 60 ہے. کس نے پیدا کیے ہیں زمین اور آسمان؟ آسمان سے پانی کس نے برسایا ہے؟ اس سے ہرے بھرے باغات کس نے بنائے اگائے ہیں؟ زمین کو رہنے کے قابل کس نے بنایا ہے؟ امن جعل الارض قرارا جعل لها انہارا، اس میں دریا کس نے بنائے؟ اس میں پہاڑ کس نے بنائے؟ اس میں دو دریاؤں کے درمیان آڑ کس نے بنائی ہے؟ دکھی کی بات دعا کو کون قبول کرتا ہے؟ سمندر کی خشکی میں، آیت نمبر 63، سمندر کی بر و بحر کی خشکی میں، بر و بحر میں کی تاریکیوں میں کون ہمیں راستہ بتاتا ہے؟ کون آسمان سے ہوائیں نازل فرماتا ہے؟ کس نے آیت نمبر 64، کس نے پیدا کیا ہے مخلوق کو ابتداءً؟
اور پھر وہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ کون رزق دیتا ہے ہمیں آسمان اور زمین سے؟ یہ ساری باتیں تو ہم جانتے ہیں سامنے کا. وہ مشرک بھی ان چیزوں کے قائل تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ بتا رہے تو اس کا مطلب یہ ایک نتیجہ اس کا نکالنا ہے. یعنی ان تمام باتوں کو ہم تو جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، یقین بھی ہے ہمارا، اللہ نے پیدا کیا آسمان. لیکن اب اس کا بیان کا مقصد کیا؟ بیان کا مقصد یہ ہے کہ تم ایک اللہ کے سامنے سر جھکا لو، ایک اللہ کو اپنی منزل بنا لو، ایک اللہ کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لو. یہ اس کا مقصد ہے سامنے کا. الہ مع اللہ جو ہے ہر آیت میں آ رہا ہے، الہ مع اللہ. کیا کوئی دوسرا مقصود ہے؟ دیکھیں معبود، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کا. کہیں بھی ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ معبود وہ ہے جو آپ کا مقصود ہو. دنیا اگر آپ کا مقصود ہے یا دنیا کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا ہے تو یقین جانیں، قرآن اس پر شاہد ہے کہ آپ کا پھر اگر آپ کی منزل دنیا ہے تو دنیا ہی آپ کا معبود ہوگا. یہ اللہ کی خالص بندگی میں اگر ہمارا ذہن نہیں بنتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی جاننے کی کوشش کی ہے آپ نے؟ نہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے. جب اللہ تعالی ہمارا مقصد واحد بن جائے تب ہمیں اللہ کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت محسوس ہو، کہ سر اس کے سامنے جھک جائے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے سر جھک جائیں اللہ کی یاد میں؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے حق سے نازل کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں، اور اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. دیکھیں زندگی تو ہم ویسے بھی گزار رہے ہیں، جیسی تیسی جو بھی ہے وہ گزر رہی ہے. ایک جمعہ آتا ہے، پھر کچھ دن نہیں گزرتے پھر جمعہ آ جاتا ہے، پھر کچھ دن نہیں گزرتے پھر جمعہ. یہ زندگی دیکھیں، اب 60 بہاریں تو میں نے دیکھ لی ہیں اور مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا. اب تو میں بوڑھا ہو گیا نا، آپ کے سامنے ہوں، داڑھی کے بال سفید ہو گئے. اب اگلا منزل جو ہے وہ عالم قبر ہے، عالم برزخ انشاءاللہ. تو اب یہ ہے نا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. اسی طرح لوگ جو دنیا داری میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ دیکھیں اپنے میٹرک کو یاد کریں کہ آپ، ظاہر ہے کہ میرے سامعین میں جو ہیں 20 سال کے بھی ہیں، میٹرک تو کر لی ہوگی انہوں نے. تو وہ دیکھیں میٹرک ہو گئی، پھر کاروبار ہو گیا، یا بس بچیوں کی جو ہے وہ جوان ہو جاتی ہیں، پھر اپنے گھر کو چلی جاتی ہیں، اور مرد جو ہیں بس وہ کاروبار وغیرہ، شادی، اور پھر بچے، اور پھر بوڑھے، اور پھر قبر. یہ زندگی ہو رہی ہے، گزر رہی ہے. ہم دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا جمع کرتے رہتے ہیں، آخر میں دشمنوں کے نام پہ چڑھا کے چلے جاتے ہیں. وہ چڑھ جاتی ہے. دشمن کیا ہے جو آپ کو نہ جانے. ہم تو یہ جو کچھ بھی ہے تو بس ہم تو، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ دنیاوی تعلقات تو روز قیامت نہیں آئیں گے، کام آئیں گے نہیں. اس دن تو باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے، اس طرح سب کچھ. کوئی رشتہ بھی کام نہیں آئے گا. فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. کوئی نسب نہیں ہوگا وہاں پہ، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ وہ ہے. بیٹا باپ کے پاس آئے گا، ابا جی کچھ نیکیاں دے دیں، انہوں نے کہا جاؤ اپنا کام کر، بیٹے کو کہیں. تو بہرحال یہ مضامین ہیں توحید کے. توحید یہ کوئی ہوا نہیں ہے، لیکن توحید کے حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توحید ہے کیا. توحید میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ایک اللہ کو پہ یقین کر لیں کہ اللہ ہی میری منزل ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ اس کا یقین آ جائے کہ میں جب تک میرا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا
اور اللہ کو میں اپنا معبود نہیں بناؤں گا تو مجھے میری منزل نہیں مل سکتی، یہ بھی آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ ہم تو دیکھیں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ رسمی سا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار میں نے تو نماز روزہ زکوٰۃ حج بھی کر لی، اب مجھے تو جنت جو ہے وہ تو ثابت ہو گئی میرے لیے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے نا وہ روایتی ہے، وہ پیدائشی ہے، وہ وراثتی ہے۔ یہ نہ کبھی نہ سمجھے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کلمہ وہ ہوتا ہے جو آپ سوچ سمجھ کے پڑھیں۔ کلمہ وہ تھا جو اصحاب کرام نے پڑھا، وہ مشرک تھے، کلمے کی دعوت ملی، وہ سمجھ گئے پہلے۔ ہم نے تو نہ سوچا ہے نہ سمجھا ہے۔ یقین جانے یہ جو کلمہ طیبہ کا مطلب ہے، میں جس طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہ آپ مجھے بتائیں معاشرے میں کوئی اس طرح بتاتا ہے آپ کو؟ ایک سوال ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں جانتے، وہ طوطے کی طرح رٹائی ہوتی ہے، اور پھر وہ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی میں نے آپ بیان کرتا ہوں کبھی کبھی، کہ ایک شخص کا ایک طوطا تھا اور اس کو کلمہ رٹایا ہوا تھا اس کے مالک نے۔ بلی آ گئی، اس نے طوطا کھا لیا، کبھی پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا ہوگا، طوطا کھا لیا۔ تو یہ جو ہے یہ دیکھتا رہا سامنے پلنگ پہ تھوڑے سے فاصلے پہ تھا، بلی تو اچانک حملہ کرتی ہے نا، تو وہ مر گیا، کھا لیا بلی نے اسے، وہ ٹیں ٹیں کرتا رہا، اور یہ مالک تو جب تک آیا تو بلی اسے لے جا چکی تھی دانتوں میں پکڑ کے۔ تو وہ جناب بہت افسردہ ہو گیا۔ یہ صورتحال جب اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، کسی نے پوچھا کہ بھئی کیوں تم رو رہے ہو، افسردہ ہو؟ تو اس نے کہا میرا طوطا جو ہے وہ بلی کھا کے۔ تو نے کہا بھئی دوسرا لے آنا بازار سے، کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں، اس بات پہ میں خفا نہیں ہوں کہ بلی نے طوطے کو کھا لیا، بلکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں نے اس کو کلمہ پڑھایا تھا، طوطے کو کلمہ سکھایا تھا اور وہ پڑھتا تھا، لیکن جب بلی آئی تو بجائے کلمے کے وہ ٹیں ٹیں کرنے لگا۔ اب میں اپنا سوچ رہا ہوں کہ بھئی مجھے تو کلمہ تو یاد ہے، لیکن جب موت آئے گی تو پھر میں ایسا نہ ہو کہ میں کلمہ ہی میں نہ ادا کر سکوں، اس بات پہ میں خفا ہوں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں سوچنے سمجھنے کی ہیں، تبرک کے لیے میں آیت یہ پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ Or who made the earth habitable and made rivers flow through it and set mountains on it and placed a partition between the two seas? Is there another God with God? But most of them do not know. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔